وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. اور یہ کتنا ہی اچھا ساتھ ہے، دوستانہ ہے. نہایت ہی عزت کے لائق معززین جماعت، علماء کرام اور سامعین محترم، میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کی سعادت ملی ہے. اللہ سے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما لے. کل قیامت کے دن ہماری یہ مجلس ہمارے نامہ اعمال میں، ہماری نیکیوں میں اضافہ کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہوئے، یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے. آپ سے عقیدت بھی ہونی چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. لیکن صرف ربیع الاول کا مہینہ ہی کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت پورا سال ہونی چاہیے. سال کے 12 مہینوں میں ہونی چاہیے اور مہینوں کے تمام دنوں میں ہونی چاہیے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی درس میں، کسی بھی واعظ میں، کسی بھی خطبے میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم وہ محفل منعقد کریں، درس دیں، واعظ کریں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان نہ ہو. اس لیے ہماری مجلس اللہ کی توفیق سے ہر مجلس ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اس لیے کہ ہم نے قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نہیں جانا. ہم تو یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے
آپ کا یہ فعل مبارک ہے، آپ کی یہ حدیث مبارک ہے، آپ نے اس بات کا حکم دیا ہے، آپ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، لوگوں یہی کام ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ بہرحال سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں بھی آج گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس میں بنیادی بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان و شوکت، عظمت، بلندی، رفعت اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی بھی مخلوق کے حصے میں وہ مقام جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ سید الرسل آپ کو بنایا گیا، خاتم النبیین آپ کو بنایا گیا، اور دو جہانوں کے سردار آپ کو یہ مقام عطا کیا گیا، اور کل قیامت کے دن جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گی۔ شفاعت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کسی کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو اجازت دی جائے گی، آپ عرش کے نیچے آئیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ کی محامد اور تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ سے سفارش فرمائیں گے۔ جنت کا دروازہ صرف آپ کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ الغرض اتنے اعزازات ہیں کہ کسی بھی کائنات کی کسی دوسری مخلوق کے حصے میں یہ اعزازات جو ہے وہ نہیں آئے ہیں۔ اور سب سے بڑا اعزاز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم، ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وصف کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ نبی، میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، تمہیں اتنی عظیم اور اتنی شاندار دولت عطا کی ہے کہ وہ نبی اپنے امتیوں کے لیے وہ ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے کہ کہیں میری امت کے کسی فرد کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ امت کے فرد کو تکلیف پہنچتی ہے تو امت کے نبی کے اوپر بہت بھاری اور بہت گراں گزرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑ جانا نبی کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیر کے لیے بڑا ہی حریص ہے، بہت زیادہ رغبت اور بہت زیادہ شوق رکھنے والے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان۔ جو ان کے دل میں تڑپ تھی کہ کہیں میری امت کا کوئی فرد جہنم کا بالن نہ بن جائے، ایندھن نہ بن جائے، اس کے لیے جو انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اور گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر، چوکوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں، مسجدوں میں، قبرستانوں میں، جہاں موقع ملا اپنی امت کی جو ہے وہ خیر خواہی کرنے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ وصف یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہے۔ ان اوصاف کی بنا پر ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اتنی شدید محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً سب سے بڑھ کر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ، تن من دھن، اپنی امت کے لیے آپ نے قربان کر دیا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا موقع دیا، یہ دعا کر لو، اس دعا میں تم جو مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ ایک ایک دعا تھی، باقی دعاؤں کی ذمہ داری نہیں لی، باقی میں چاہوں تو قبول کروں، چاہوں نہ کروں۔
ایک دعا تم جو مرضی کرنا چاہو، جو مانگو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر وہ ایک ایک دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو وہ چیز عطا کر دی۔ مجھے بھی اختیار دیا گیا کہ اے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ایک دعا دی گئی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی، مانگ لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، میں نے وہ اپنی دعا جو ہے وہ چھپا کر رکھی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن اپنی امت کی اس دعا کے ذریعے سے میں بخشش کرواؤں گا۔ وہ نبی جو ہمارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدید محبت کرنے والے ہوں، اس قدر پیار اور الفت کرنے والے ہوں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کریں، اور محبت ہی نہ کریں بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کریں۔ اس لیے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ محبت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس محبت میں پوری امت کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اہل حدیث بھی کہتے ہیں محبت ہونی چاہیے، دیوبندی بھی کہتے ہیں محبت ہونی چاہیے، بریلوی بھی کہتے ہیں محبت ہونی چاہیے، دوسرے فرقے بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے بڑا بہترین ہمیں نمونہ بھی جو ہے وہ پیش کیا کہ لوگوں محبت جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غار میں گئے ہجرت کی رات، تو کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، غار میں پہلے میں داخل ہوں گا۔ کیوں؟ ادب کا تو تقاضا ہے، مہمان کو بڑے کو پہلے آگے کیا جائے۔ حضور آپ آگے تشریف لے جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ کہا نہیں حضور آپ ٹھہر جائیے۔ کہا وہ اگر کیوں؟ کہا یا رسول اللہ یہ غار پتہ نہیں کب سے بند پڑا ہے، اس میں کوئی موذی چیز اور نقصان دہ چیز موجود نہ ہو، مجھے نہیں معلوم وہ کیا چیز ہے، اگر کوئی چیز وہاں پہ موجود ہے تو میں چاہتا ہوں وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ محبت کا انداز ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ محفوظ رہے، اور اس کے مقابلے میں نقصان جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اٹھا لیں۔ رستے میں ہجرت کے راستے میں اسی طرح ابو بکر صدیق جا رہے تھے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عزت کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم پیچھے پیچھے چلو، یا کم از کم ساتھ ساتھ چلو۔ یہ کبھی آگے چلے جاتے ہو کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاتے ہو کبھی بائیں چلے جاتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی ادب تو نظر نہیں آ رہا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت ہے اور دشمن ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری دونوں کی تلاش میں ہے، بالخصوص آپ کی تلاش میں ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہیں دشمن اچانک آگے سے نہ آ جائے، کبھی پیچھے سے نہ آ جائے، کہیں دائیں سے نہ آ جائے، کہیں بائیں سے نہ آ جائے۔ جس طرف سے بھی دشمن آئے ابو بکر اس کا سامنا کرے، آپ کی ذات جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ بھی محبت کا انداز ہے، یہ بھی محبت کا انداز ہے۔ صحابہ کرام نے خوبصورت محبت کی۔ حضرت عمر کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، بس اپنی جان سے پیارے نہیں۔ کہا عمر پھر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے، جو کچھ چاہیے سب کچھ آپ کے لیے جو ہے وہ قربان ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب جو ہے وہ تمہارا ایمان مکمل ہو، اب جو ہے وہ تم ایماندار ہو۔ ہمارا دینی بھی فرض بنتا ہے، اخلاقی بھی فرض بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے اوپر لازم قرار دیا لوگوں اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو، اور اخلاقی بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ نبی نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف محبت کریں بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کریں۔ یہ محبت بالکل متنازع نہیں ہے، اس محبت میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محبت ہونی چاہیے، سب مانتے ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے، خالی محبت کا دعویٰ ہی کافی ہے، یا کہ اصلی اور سچی اور حقیقی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے، محبت ہم سے کچھ تقاضا بھی کرتی ہے، کچھ مانگتی بھی ہے،
یا کہ خالی محبت جو ہے وہ دعویٰ کر لیا جائے وہی کافی ہو جاتا ہے؟ کھیر کھانے والے مجنوں ہوتے ہیں اور کچھ خون دینے والے مجنوں ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے اصل میں کون ہیں؟ جو کھیر کھانے والے ہیں یا کہ خون دینے والے ہیں؟ یہاں پہ اصل پتہ چلتا ہے محبوب اگر خون کا تقاضا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، خون تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، ویسے بڑی محبت کرتے ہیں، تو پھر کس چیز کی محبت ہے؟ جب ضرورت پڑی ہے جان دینے کی تو اس وقت انسان پیچھے ہٹ جائے، اور جب کھانے کے لیے ملے تو انسان آگے بڑھ جائے، یہ کوئی محبت نہیں۔ محبوب جو ہے، محب جو ہے وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی اداؤں کو، اس کی باتوں کو، اس کی ذات کو، اس کے افعال کو، اس کی تقریرات کو، ہر چیز کو اس کی تمام کائنات سے جو ہے وہ مقدم سمجھتا ہے، ان کو سب سے آگے رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، دنیا میں شدید محبت کی، اور محبت کا صلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ محبت کرنے سے ملے گا کیا، اگر آپ محبت کریں گے تو کیا ہوگا۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا اس سے سوال کر دیا، ماذا اعددت لہا؟ اے میرے صحابی، تو نے قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ یہاں پہ بھی ایک اصول سمجھ میں آتا ہے دین کا۔ عام طور پہ لوگ بسا اوقات جو ہے وہ کوئی ایسا عجیب و غریب سوال کر دیتے ہیں، عالم کو سمجھانے کے لیے مزید سوال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اچھا پہلے تم یہ تو بتاؤ۔ وہ عجیب انداز سے کہتا مولوی صاحب آپ مجھ سے سوال نہ کریں، بس آپ میری بات کا جواب دیں، میری بات کا۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ کی بات کا جواب ہوگا لیکن آپ عالم کے سوال کا جواب دیں۔ ممکن ہے آپ کے جواب میں آپ کا سوال کا جواب بھی جو ہے وہ موجود۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور عام طور پہ لوگ جو ہے وہ علماء کی توہین کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ بس ایسے ہی آپ نے بات کو آگے توڑ دیا، میرے سوال کو تو پہلے جواب دو۔ بھئی آپ کے سوال کا جواب آ جاتا ہے، پہلے آپ بھی تو دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی پہلے مجھے یہ تو بتلا تو نے تیاری کتنی کر رکھی، کوئی تیاری بھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی تیاری تو زیادہ نہیں ہے، فرضی نماز پڑھ لیتا ہوں، نفلی کبھی موقع ملے تو پڑھ لی، نہیں تو چھوڑ دی، روزے رکھ لیتا ہوں فرضی، لیکن نفلی کوئی زیادہ نہیں رکھتا، صدقہ خیرات جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہوتی، فرضی زکوٰۃ آ جائے دے دیتا ہوں، بس اتنا ہے۔ انی احب اللہ و رسولہ، میرے پاس ایک عمل ہے، خاص عمل، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انت مع من احببت، جاؤ پھر تیرا حشر جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک کلیہ اور قاعدہ اور قانون آپ نے بتلا دیا کہ لوگوں سن لو، جوئے کے ساتھ محبت کرنے والا، جوئے والے لوگوں سے محبت کرنے والا، شراب پینے والے لوگوں سے محبت کرنے والا، کل قیامت کے دن اس کا ساتھ جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والا، کل قیامت کے دن ان کا ساتھ جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ لوگوں یہ اصول ہے، کوئی آدمی یہ نہ کہے میں جوا تو نہیں کھیلتا جی، لیکن جوا کھیلنے والے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کا ساتھ انہی میں سے ہوگا اور اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جاؤ تمہارا ساتھ جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سنو، انا احب ابا بکر و احب عمر، میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھائے گا۔ ان لم تکن اعمالی مثل اعمالہم، اگرچہ میرے عمل جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر فاروق جیسے عمل نہیں، میرے عمل بڑے چھوٹے سے ہیں، میں چھوٹا سا صحابی، وہ بہت اونچے صحابی ہیں، لیکن میں سچی محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ساتھ بھی ان کے ساتھ عطا ہو۔ یہ سچی محبت کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔
ایک اور فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں، 3 خوبیاں جس بندے میں پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے، ایمان کا مزہ نصیب فرماتے۔ کبھی ہمیں بھی آیا نماز پڑھنے میں لطف آیا ہو اور انسان نے کہا ہو آج 5 منٹ نہیں آج 15 منٹ کی نماز پڑھیں، ہوتا ہے؟ میرے اور آپ میں شاید ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، بہت کم ہوا، اول تو شاید کبھی ہوا ہی نہ ہو، اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ کبھی جی چاہتا ہو کہ آج 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھنی، آج کم از کم آدھے گھنٹے کی نماز پڑھنی، کہ وہ ہوا ہے؟ شاید نیک لوگ ہوں گے آپ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، مجھے تو شاید نہیں یاد کبھی ایسا ہوا ہو، آپ لوگ نیک ہیں شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ یہ محبت ہے، یہ مزہ ہے، یہ لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزید شوق پیدا ہو جائے اور انسان کہے مزید آگے چلے۔ نفلی روزہ آج رکھا تھا، انشاءاللہ کل بھی رکھوں گا، اس سوموار کو رکھا تھا اگلے سوموار کو بھی رکھنا ہے، بہت مزہ آیا۔ گرمی کے اندر، شدید گرمی کے اندر روزہ رکھنے کا بڑا مزہ ہے، کیوں بھی گرمی میں روزہ رکھنے کا مزہ آتا ہے؟ نہیں، پتہ نہیں کب رمضان ختم ہوگا، اتنی سخت گرمی میں تو روزے نہیں رکھے جاتے، لیکن مومن جو ہے وہ لطف محسوس کرتا ہے۔ کہا 3 خوبیاں پائی جائیں تو اسے ایمان میں، عمل صالح میں مزہ آتا ہے، نیکیوں میں لطف اٹھاتا ہے۔ وہ 3 خصلتیں ہمیں نہیں پائی جاتی، اس لیے ہمیں مزہ بھی نہیں آتا۔ وہ بلال حبشی سے پوچھئے، صہیب رومی سے پوچھئے، سلمان فارسی سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سے پوچھئے ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے، کیوں وہ گرم کوئلوں کے اوپر اور گرم ریتوں کے اوپر لیٹتے رہتے تھے اور پھر بھی نبی کا نام نہیں چھوڑتے تھے، اور بلکہ زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی پکار کر کہتے تھے یہ تو ایک جان ہے، اس طرح کی ہزاروں جانیں ہوں، نبی کے نام پر جو ہے وہ قربان کر دی جائیں اور نبی کے نام کو ترک نہ کیا جائے۔ یہ محبت، یہ ایمان کا لطف ہوتا ہے۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی خوبی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، تو پھر انسان کو جو ہے وہ ایمان کے اندر اور نیکیوں کے اندر مزہ آتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، پھر ایمان کا لطف اور ایمان کا مزہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں بھی اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہوئے ہیں؟ شاید، اللہ عالم۔ زندگی میں کوئی دن آیا ہو ساری کائنات ایک طرف ہو اور ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہو، اور ہم نے ساری کائنات کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر پیچھے پھینک دیا اور کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم یا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، کیا ایسی کیفیت ہوئی ہے؟ کہا اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو تمہیں ایمان کے اندر لذت ملے گی، مٹھاس ملے گی، مزہ آئے گا۔ نمبر 2، دوسری خوبی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، انسان اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر، دنیا کی خاطر کوئی مقصد نہیں۔ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بڑا سچا ہے، یہ بندہ بڑا نیک، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی دنیا کا مقصد نہیں، وہ کالے رنگ کا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، اس کی کیسی بھی کیفیت ہے، وہ کہتا ہے بس میں اس سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں، یہ بندہ بڑا نیک۔ کوئی مجھے لالچ نہیں ہے، کوئی مجھے مقصود نہیں ہے، کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، صرف میں اللہ کی رضا کی خاطر محبت۔ اگر اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان میں مزہ اور مٹھاس جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، آگ میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے، صحیح دین کو اختیار کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، غلط کام کرتا تھا، اب سیدھے راستے پر آ گیا، اب دوبارہ انہی غلط کاموں کے شروع کرنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بندہ بھی آگ میں جانا پسند نہیں کرتا،
کہا مومن بندہ اپنے غلط اعمال کی طرف واپس پلٹنے کو اگر اسی طرح ناپسند کرنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب فرما دے۔ بہرحال یہ لمبی حدیث تھی، محل شاہد وہی ہے کہ سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کی جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا جو ہے وہ مزہ نصیب فرماتے۔ تو میں نے ذکر کیا یہ محبت ہمارے درمیان بالاتفاق ہے، کوئی تنازع نہیں ہے کہ محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ محبت کا کوئی تقاضا بھی ہے، محبت کی کوئی کیفیت بھی ہے، محبت ہم سے کچھ مانگتی بھی ہے؟ جی ہاں مانگتی ہے، بہت سارے اس کے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ محبت ان لوگوں سے ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت پڑھا کریں، سیرت النبی کی کتابیں پڑھا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا۔ آپ کے شب و روز پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیسے گزرتے تھے، راتیں کیسے گزرتی تھی، آپ صبح کیا کرتے تھے، دوپہر میں کیا کرتے تھے، شام میں کیا کرتے تھے۔ الرحیق المختوم سیرت النبی کی خوبصورت کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، انعام یافتہ کتاب ہے، اول انعام اس نے حاصل کیا تھا۔ سیرت النبی کا مقابلہ ہوا کہ اس پہ مضمون لکھیں تو صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انڈیا کے ایک معلم ہیں، انہوں نے یہ مقالہ لکھا عربی زبان میں، عربی زبان میں انڈین آدمی نے مقالہ لکھا، سعودی عرب میں مقابلہ ہوا تو اسے پہلا انعام جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کتاب کے پھر اردو میں ترجمہ کیا گئی، الرحیق المختوم اردو میں جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے انگلش میں ترجمے اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ سیرت کی کتابوں کے کسی کتاب کے اتنے ترجمے شائع نہیں ہوئے جتنے ترجمے جو ہے الرحیق المختوم کے شائع ہوئے۔ اس کتاب کو بہت زیادہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے بسر کی، آپ کیا کرتے رہے۔ بہرحال ان کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شکار کھیلنے گئے تھے، شکار سے واپس آئے تو کسی بندے نے کہا او حمزہ کیا کرتا پھرتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے معلوم ہے؟ کہا کیا چیز معلوم ہے؟ کہا تجھے پتہ ہے تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کی گستاخی کی ہے۔ کہا اچھا اس نے کیا ہے؟ کمان اور تیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، اسی طرح سیدھے ابو جہل کے پاس چلے گئے، بیت اللہ میں وہ بیٹھا ہوا تھا، جا کر کمان سیدھی زور سے سر پہ دے مارے۔ کہنے لگا تجھے جرت کیسی ہوئی میرے بھتیجے کے اوپر جو ہے وہ تو زیادتی کرے اور ظلم کرے اور اس کو تو مارے اور اس کی توہین کرے، اور اسے برا بھلا کہا، گالی گلوچ دی اور برا کہہ کے مار کے جو ہے وہ واپس آ گئے۔ سیدھے گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، تیرا میں بدلہ لے کر آ گیا۔ اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تیرا بدلہ جو ہے وہ لے کر آ گیا۔ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اور اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ کہا بھتیجے تجھے کس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے سے خوش ہوتے ہیں؟ یہ تجھے کس نے کہہ دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں دیا کرتے، آپ تو لوگوں کو معاف کر دینے والے، میں تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، میں بدلے نہیں لیتا اور نہ ہی بدلے لینے والوں سے خوش ہوتا ہوں۔ اگر میں نے بدلے ہی لینے ہوتے تو ایک دفعہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیتا، ایک دفعہ نظر کر لیتا، تو جس جس سے بدلہ لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہوتا۔ تجھے نہیں معلوم طائف کی وادیوں میں میں واز کرنے گیا اور وہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، دھکے دے کر شہر سے نکال دیا۔ آسمان کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، حکم کیجئے ایک دفعہ ان بدبختوں کو اور بد نصیبوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر جو ہے وہ میں پیس کے رکھ دوں، ان کا کچومر نکال دوں، آپ اشارہ تو کیجئے۔ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، مجھے ان لوگوں سے اگر نہیں بھی امید کہ ان میں سے کوئی راہ راست پہ آئے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایک بندہ پیدا کر دے
جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اس میں تبلیغ کرنے والوں کے لیے، واعظ کرنے والوں کے لیے، سمجھانے والوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ کبھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل پہ تو بور لگی۔ کتنے ہی والدین اپنی اولادوں کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں اس کو میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، یہ نہیں باز آتا، یہ میری بات نہیں مانتا۔ نہیں، مایوس نہ ہوئی، اس سے، اس کی نسل سے، اس کی آنے والی نسل سے معلوم نہیں کب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نمرود کے گھر میں جو ہے وہ ابراہیم جیسا جو ہے وہ نوجوان بیٹا جو ہے وہ پیدا کرتے، کب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کے گھر میں ایک بہترین جو ہے وہ پودا لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی کو راہ راست پہ لے آئے، اسی کو ہدایت دے دے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام۔ تو کبھی انسان کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بھتیجے میں بدلے لینے سے خوش نہیں ہوتا، اچھا پھر بھتیجے، چچا میں بدلے لینے سے خوش نہیں ہوتا، بھتیجے پھر کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ کہا میں ایمان لانے سے خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں دنیا میں لوگوں کو ایمان لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں اور جہنم کا ایندھن بننے کی بجائے جنت کے وارث جو ہے وہ بن جائیں۔ اچھا، ایمان لانے سے خوش ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، آپ کا چہرہ اطہر، چہرہ مبارک لہلہانے لگا، چمکنے اور دمکنے لگا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا قریبی رشتہ دار اور میرے گھر کا عظیم فرد، اس کو تو نے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا جو ہے وہ وارث بنا دیا۔ آپ خوشی سے نہال ہو، یہ آپ کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، بے ایمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، بے ایمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ جملہ بڑا زہریلا ہے، یہ جملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تجھ سے تو انگریز اچھے ہیں، تجھ سے تو یہودی اچھے ہیں، تجھ سے تو کافر اچھے ہیں۔ یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے۔ مسلمان سے دنیا کا کوئی فرد جو ہے وہ کسی ناحیے سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، عمل اس کے کمزور ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن دنیا کا کوئی فرد بھی اس مسلمان سے جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی شراب پی کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کوڑے مارو، اسے کوڑے مارے گے، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے شراب پی لی، وہ دوسری مرتبہ لایا گیا، اسے پھر کوڑے مارے گئے۔ ایک آدمی قریب میں بیٹھا ہوا تو کہنے لگا اللہ اس پر لعنت کرے، یہ عجیب آدمی ہے، بار بار شراب پیتا اور لایا جاتا ہے، یہ ہٹتا ہی نہیں، باز ہی نہیں آتا، رکتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میرے صحابی لعنت نہ کرو اس پر، ٹھیک ہے اس نے جرم کیا ہے، لیکن تجھے پتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، گناہ گار ضرور ہے لیکن اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اس کے اوپر لعنت نہیں کی جاتی، اس سے نفرت جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایمان والوں سے محبت کرتے تھے اور اسی کی خاطر آپ جگہ جگہ، گلی گلی، کوچوں میں گئے اور دن رات ایک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں کہنا پڑا، اے میرے نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ اتنے پریشان، اتنی محنت، اتنی کوشش، آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ چھوڑیے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ پہنچا دیجئے، کو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ سے۔ نہ ماننے والوں سے ہم نبرد آزما ہو جائیں گے، ہم دیکھیں گے ان کو ان کا کیا کرنا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں اور مشقت میں جو ہے وہ مبتلا کرتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، ہر لمحے امت کی تڑپ دل میں لیے جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے۔ یہودی کے گھر میں چلے گئے، اس کا بیٹا فوت ہونے والا تھا، نزع کے عالم میں تھا، کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ وہ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، ابا میں کس کی بات مانوں؟ کہا یہ بڑی ہستی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہستی ہے، اس کی بات مان لو، اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات مان لو۔
بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمکنے لگا، خوشی سے نور چمکنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار بی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے سے ایک اور بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے۔ آپ ایماندار لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بے ایمان لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ نمبر 2، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ سے بڑی شدید محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کے وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، وہ بھاگے اور نیچے جا کر پانی گرنے والا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور وہ اٹھا کر اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا، اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان ہوئے اور کہا میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے بڑی شدید محبت ہے، ہم آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے، ہم اس سے تبرک لیتے ہیں، شفا لیتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر برکت ہی برکت رکھی ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے، کوئی غلط چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں کو پسینہ آتا ہے تو وہ پسینے میں کیا ہوتی ہے؟ بو پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو خود ہی گھن آتی ہے، 2 دن 3 دن نہ نہایا ہو اور پسینہ آئے تو اپنے آپ سے بھی انسان کو جو ہے وہ نفرت ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں میں نہاتا، کیوں نہیں میں صاف کرتا، کپڑے میں کیوں نہیں بدلتا؟ تو دوسروں نے تو نفرت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی ایسا ہے، آپ کے جسم کے ساتھ جو لگ جاتی ہے چیز وہ خوشبو ہی خوشبو بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کستوری کی شکل میں اپنی شیشیوں میں سنبھال لیتے ہیں، آپ کے پسینے سے وہ خوشبو آتی ہے جو کستوری سے نہیں آتی۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ کسی نے، میں ایک بات سن رہا تھا، کسی خطیب کی بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کم بختو، او لوگو، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنے والوں، خدا کا نام لو، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کو اور برے لوگوں کو اور گندی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا ہے۔ پسینہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوشبو بنا دیتے ہیں۔ وہ ابو بکر اور عمر جو ساری زندگی آپ کے دائیں اور بائیں رہے اور فوت ہو گئے تو آپ کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو لٹا دیا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے گندے لوگوں کو آپ کے قریب رہنے نہیں دیا؟ یہ تو پاکیزہ ہستیاں ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ، جو بندہ آپ کے ساتھ لگتا گیا وہ بہترین ہیرا اور کندن جو ہے وہ بنتا چلا گیا، وہ خالص بن گیا، خالص سونا بن گیا اور عمدہ بن گیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر صدیق اور ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ویسے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دائیں بائیں جو ہے ان کو جو ہے وہ لٹا دیا۔ جو آپ کے ساتھ لگتا گیا وہ خوبصورت جو ہے وہ بنتا چلا گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا آپ سے محبت ہے، رسول اللہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سوئے تو نہیں ہے؟ بس کر دوں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بالکل ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ پوچھ لو۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اس وقت جو ہے ان کی محبت پر تبصرہ نہیں فرمایا کہ مجھے تمہارا یہ عمل بڑا اچھا لگا ہے اور کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا۔ آج بھی بہت سارے اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور طریقے استعمال کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، کس چیز کی محبت کا آپ کا تقاضا ہے، آپ ہم سے کیا مانگتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں، ان کو یہ حدیث اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ آپ نے یہ شدید محبت کا اظہار ہے کہ آپ کا پانی، آپ کا پسینہ، آپ کا لعاب وہ اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے اوپر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ عبد الرحمن ابن ابی قرات کی یہ حدیث ہے اور مسند طبرانی کے اندر یہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں من سرہ
ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ. لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ اور تمہارا رسول تمہارے ساتھ محبت کرے، دونوں میں سے جو بھی تم چاہتے ہو، ایک ہی بات ہے، اگر تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو جائے یہی کافی ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرنا شروع کر دیں تو تمہارے لیے یہی کافی. تم ان دونوں کاموں میں سے جو بھی چاہو تو تم پھر کیا کرو؟ پھر تم کیا کرو؟ اپنی مرضی سے عقیدت کا اظہار کر لو، اپنی مرضی سے جو مرضی کام کرنے ہیں کر لو. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ عقیدت ہے جی، محبت ہے جی، اس کا اظہار جیسے مرضی ہو جائے، نیا زمانہ آ گیا، ترقی ہو گئی، یا ترقی کے زمانے میں جیسے مرضی اظہار کر لیں. نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دیا. ہماری خوشی اور غمی دونوں کا طریقہ کتاب و سنت، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں اور طریقہ کار میں اور آپ کی سیرت کے اندر جو ہے وہ بہترین طریقے سے موجود. لوگوں خوشی بھی منانی ہے تو ایسے مناؤ، غمی بھی منانی ہے تو اس طریقے سے مناؤ، عقیدت کا اظہار بھی کرنا ہے تو ایسے کرو. آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم واقعی سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو. 3 کام آپ نے بتلایا اس حدیث میں، کہا یہ کام کرو. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، زندگی میں جھوٹ کو دیسن کالا دے دو اور کبھی جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ جب بھی بات کرو تو سچی بات کیا کرو. ہے کوئی محبت کرنے والا آج آئے میدان میں اور دعویٰ کرے کہ آج کا پورا میرا دن جو ہے وہ گزر گیا اور میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے کہ مجھے نبی سے سچی محبت ہے اور میں نے جو ہے وہ جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے آج کے بعد اور میں نے سچ بولنا شروع کر دی. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹی بات نہ کرے. ہمیں محبت بھی بہت زیادہ ہے اور دن بھی شاید کوئی ایسا نہیں گزرتا جس میں 20 جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے گا، اس لیے کہ ہم تو کھیر کھانے والے مجنو ہیں، خون دینے والے نہیں ہیں. جہاں پہ خون دینے کی باری آئے گی وہاں پہ ہماری بس ہو جاتی. فرمایا لوگوں سچ بول کر دکھاؤ، مجھے اور میرے اللہ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی تم اپنے نبی سے جو ہے وہ سچی محبت کرنے والے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اسے امانت پکڑائی جائے تو وہ امانت کو جو ہے وہ ادا کرے، بے ایمانی نہ کرے. امانت پکڑائی جائے تو اس میں بے ایمانی نہ کرے. آج کل تو یا بے ایمانی تیرا ہی آسرا ہے، بے ایمانی کے علاوہ انسان کو کوئی سہارا ہی نہیں ہے. ہر بندہ ہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں اگر زندگی کامیاب گزارنی ہے تو بے ایمانی کرو، بے ایمانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہر بندہ اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، کلی طور پر تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن 98 97 99% ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ ایمانداری نام کی کوئی چیز نہیں، امانت نام کی کوئی چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امانت اس طریقے سے پیش کر کے دکھائی تھی کہ دشمن جو ہے تلوار زہر میں بھگو کر باہر دروازے پہ کھڑے ہیں کہ آپ کیسے ہی باہر نکلیں، نعوذ باللہ من ذالک آپ کو شہید کر دیا جائے. اور آپ اسی رات علی کو بلا لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فلاں قبیلہ جو باہر کھڑا ہے نا یہ اس کی امانت ہے، ان کو دے دینا. یہ فلاں بندے کی امانت ہے، اس کو دے دینا. وہ جو میرے قاتل باہر کھڑے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ ان کی امانتیں ہیں، ان کی امانتیں پوری واپس کر دیں. جو دشمن ہیں ان کی امانتیں بھی واپس کر دی. لیکن عجیب محبت ہے ہماری کہ ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے ہم اسی کو ڈنگ مارتے ہیں. آج کل یہ محاورہ بڑا مشہور ہو چکا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے ڈنگ سے ذرا بچ کے رہو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کی شرارت سے ذرا بچ کے رہو، وہی نقصان پہنچاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں لوگوں دشمنوں کے ساتھ بھی ان کی امانت کا، ان کی دیانت کا جو ہے وہ خیال رکھو اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور ہم کہتے ہیں اس کی بھی خیانت کرو جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. کسی نے پیسے دے کر آپ کی مدد کر دی، وہ اسی کے مار کے بیٹھ جاتا. دوسرا دیتا کوئی نہیں، اس نے دیے تو دیے کیوں؟
وہ انسان واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا. جاؤ جو کرنا کر لو، ہے ہی نہیں میرے پاس، میں نہیں دیتا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یعنی کوئی کم از کم 25-30 سال پہلے کی بات ہے. کسی آدمی سے میں نے تھوڑا سا قرض لیا اور 3-4 مہینے کا کوئی وعدہ کیا، تو میں نے 1 مہینے کے بعد اس کے پیسے واپس کر دیے. اس نے مجھے خط لکھا، کہنے لگتا ہے قیامت نزدیک آ گئی ہے. قیامت نزدیک آ گئی ہے. لوگ تو تاریخ گزرنے کے بعد پیسے نہیں دیتے، اور آپ نے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کیسے پیسے دیتے؟ آج کل تو لوگوں کو، یہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے، آپ کی صورتحال تو سب آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. کہا لوگوں جس کو مجھ سے سچی محبت ہے وہ امانت دار کی جو امانت ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو واپس پہنچائے، اس کو خیانت نہ کرے. تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، لوگوں جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے. اور ہماری محبت کیسی ہے؟ سارے گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے پھینک، ان کی چھت کے اوپر جو ہے وہ پھینک. جو پلاٹ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے ڈبے میں ڈالنے کی بجائے کوڑا اٹھا کر جو ہے وہ سارا ادھر پھینک. یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے؟ یہ نبی کے ساتھ محبت ہے؟ دوسرے جتنے مرضی اظہار کر لو، یہ محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار. آپ نے فرمایا لوگوں یہ 3 کام، جو آدمی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے مجھے یہ 3 کام کر کے جو ہے وہ دکھا. دراصل آپ نے 3 کام نہیں کہا، یہ کہا لوگوں میری زندگی نمونہ ہے، میرے طریقے کے مطابق مجھے عمل کر کے دکھاؤ. جو آدمی عمل کر کے دکھائے گا وہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہے، جو عمل کر کے نہیں دکھاتا وہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. والناس اجمعین، لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ مجھ سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے زیادہ محبوب نہیں جان لیتا. کیا مطلب؟ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، معروف ہے، آپ نے بار بار سن سکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ بول دیتے کافی تھا. بھئی اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرو، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرو، نہیں، سب لفظ بولے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، مال سے بھی بڑھ کر، والدین سے بھی بڑھ کر. قرآن مجید میں بھی سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا. لوگوں تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہاری تجارتیں، تمہارے بینک بیلنس، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری تمام دنیا، جو کچھ بھی ہے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ کب آتا ہے. کیا مطلب؟ یہ ایک ایک چیز ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا جو مین بنیادی نقطہ ہے. لوگوں ایسا ہوگا، ایک طرف میرا حکم ہوگا، ایک طرف میرا عمل ہوگا، ایک طرف میری سنت ہوگی، ایک طرف میری حدیث ہوگی، ایک طرف تیرا بیٹا آ جائے گا، بابا یہ کام ایسے کرنا ہے. حدیث کہتی ہوگی، میرا حکم کہتا ہوگا نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، بیٹا کہے گا ایسا کر. کبھی ایسا ہوگا تیری بیوی سامنے آ جائے گی، کبھی ایسا ہوگا تیرا اپنا نفس سامنے آ جائے گا، کبھی ایسا ہوگا تیری تجارت، تیری بینک بیلنس، تیرا پیسہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، کبھی ایسا ہوگا تیری کرسی سامنے آ جائے، عہدہ، کرسی، حکومت سامنے آ جائے گی، نہ یہ کام نہ کرنا، اگر یہ کام کر لیا تو کرسی چھن جائے گی. کبھی یہ تیری کوٹھیاں اور تیرے محلات اور تیری بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، ساری کائنات سامنے آ جائے. اگر تو نے پوری دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک دیا اور میرے حکم کو اور میری بات کو اپنے سینے سے لگا لیا تو پھر تو صحیح ایماندار ہے، وگرنہ تو ایمان والا نہیں. یہ مقصد تھا. لا یؤمن احدکم، تم مومن ہی نہیں
اگر میرے حکم کو تو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، خاندان کی، کرسی کی، حکومت کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، تو ایمان ہی داخل نہیں ہوا۔ اور اللہ نے کہہ دیا پھر تو انتظار کر کے اللہ تعالیٰ کب تیرے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ لوگوں، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری بات کے ساتھ اسی طرح محبت کی جائے جیسے میری ذات کے ساتھ کی جاتی، بلکہ ذات تو میری دنیا سے چلی گئی، اب پیچھے میری بات ہی رہ گئی ہے، میری حدیث ہی رہ گئی ہے۔ جیسے میری ذات ساری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طریقے سے میری بات بھی ساری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو میری بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، میری بات کو کوئی توجہ سے سنتا ہی نہیں، میری بات ٹھیک ہے جی حدیث میں تو موجود ہے، مجھے محبت بڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حدیث میں موجود ہے، پھر کیا کروں؟ میرے مولوی نے تو یوں کہا ہے، پیر صاحب نے تو یوں کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو یوں کہا ہے، فلاں جگہ پہ تو ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ تو ایسا ہوتا ہے۔ ضرورت کے تحت انسان ایسے بھی کر لے تو کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں ایسے ہو سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور اسے پسے پش ڈال دیتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، ویسے بڑی محبت ہے۔ کیا محبت ہے؟ اسی کا نام محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا نام محبت۔ میرے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، جنہوں نے محبت کر کے دکھایا اور لوگوں کو بتلایا لوگوں محبت ایسے ہوتی ہے۔ آپ نے جوتے پہن کے نماز پڑھائی، صحابہ نے بھی جوتے پہن کے پڑھی۔ نماز کے دوران اچانک آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ کرام نے بھی اتار دیے۔ نماز ختم ہوئی، کہا ہے صحابہ مجھے تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو گندگی لگی ہو پھر جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جوتے پاک ہوں تو پڑھ لیتے ہیں، تمہارے جوتے تو صحیح تھے تم پڑھتے رہتے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم گندگی لگی، جبریل آئے نہیں آئے، انہوں نے آپ کو بتلایا نہیں بتلایا، ہم نے تو اپنے محبوب کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، جیسے عمل کیا ہم نے بھی ویسے کر دیا۔ محبوب نے جوتے پہنے ہم نے بھی پہن لیے، ہمارے محبوب نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے قباء مسجد میں گیا، مسجد قباء میں دیکھا لوگ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا لوگوں میں مدینے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے ہمیں بتلایا کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس نہیں ہے بلکہ بیت اللہ بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نماز کی حالت میں ادھر سے منہ جو ہے وہ اس طرف میں پھیر لیا۔ امام وہاں پہ موجود تھا، وہ امام چل کر جو ہے وہ اس طرف میں آ گیا اور ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ لوگوں نے وہیں پہ اپنی اپنی جگہ پہ رخ موڑا اور ادھر کو منہ کر لیا اور آدھی نماز اس طرف کو منہ کر کے پڑھی۔ ہو سکتا تھا انتظار کر لیتے، چلو یہ نماز تو پڑھ لیں، اگلی نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو تازہ حکم آیا ہے بعد میں عمل کر لیں گے۔ کہا نہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبوب کا حکم آ جائے تو اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ شراب کا حکم نازل ہوا، لوگوں شراب حرام ہو گئی، صحابی کہتے ہیں ہم شراب پی رہے تھے، میں پلا رہا تھا لوگوں کو۔ ایک صحابی کہتا ہے میں لوگوں کو پیالے بھر بھر کر دے رہا تھا، لوگوں نے پیالے اپنے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، کسی نے 2 گھونٹ 4 گھونٹ بھر لیے تھے، کسی نے بھرنے تھے۔ جیسے ہی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے شراب حرام ہو گئی، ہم نے وہ پیالے منہ کے ساتھ لگے ہوئے نیچے اتار دیے، ہم نے وہ پیالے الٹ دیے، مٹکے توڑ دیے، سرائیاں توڑ دیں اور مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا۔ کہا جب محبوب کا حکم آ گیا تو ایک قطرہ بھی اب حلق سے نیچے جو ہے وہ نہیں اتارا جا سکتا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ محبت کا اصول ہے، یہ محبت کا اصل تقاضا ہے کہ آپ کا حکم آ جائے پھر انسان چونکہ چنانچہ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو۔ مولوی صاحب آپ ہی بتا دیں، مولوی صاحب اس مسئلے کے بارے میں آپ بھی ذرا بتائیں نا۔ کیوں بھائی پہلے نہیں پوچھ لیا، پہلے نہیں آپ نے پوچھا، پہلے کسی نے نہیں بتلایا، جب بتلا دیا تو بات ختم ہو گئی۔ مولوی صاحب یہ سود جو ہے وہ فلاں جگہ سے جو پرافٹ ملتا ہے اس کا کیا حکم؟ وہ اللہ کے بندو، اللہ نے فتویٰ دے دیا، اللہ کے رسول نے فتویٰ دے دیا سود حرام ہے۔ سود جو ہے وہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے مترادف ہے، سود بہت بری چیز ہے، حرام ہے۔ نہیں مولوی صاحب کوئی گنجائش نہیں نکلتی، آپ دیکھیں تو صحیح کیا گنجائش نکالنی ہے؟ نہ تیری اللہ سے محبت ہے نہ رسول سے محبت ہے، اس لیے گنجائشیں نکالتا بیٹھا۔ جس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور مفتی کے پاس جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محبت کا اصل تقاضا ہے،
یہ ہم سے محبت جو ہے وہ مانگتی ہے۔ تیسری اور آخری بات ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ جس کام کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے وہ انسان کر کے دکھائے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہ انسان صحیح محبت کرنے والا ہے جو آپ کی عظمت کی بھی حفاظت کرتا ہے، آپ کی شان کی اور آپ کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صرف اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ نام آ جائے، جہاں پہ آپ کی عزت کا معاملہ آ جائے، جہاں پہ آپ کے دین کا معاملہ آ جائے، وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے۔ یہ آدمی جو ہے وہ سچی محبت کرنے والا ہے، جو آپ کی نام کے اوپر، آپ کی عزت کے اوپر، آپ کی ناموس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتا، وہ کس چیز کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ آج چند دن ہوئے فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور آپ کے خاکے بنائے گئے۔ ہم نے کیا کر لیا؟ کتنے مسلمانوں نے کیا کچھ کر لیا؟ اسلامی حکومتوں نے کیا کر لیا؟ مسلمان حکمرانوں نے کیا کر لیا؟ آج کسی صدر کے خاکے بنائے گئے ہوں کسی دوسرے ملک میں، پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے خاموش رہتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کے خاکے بنائے گئے ہوں کسی دوسرے ملک میں، پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے خاموش ہوتا ہے۔ آج تو ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ محبت بہت زیادہ ہے، بڑے دھڑلے سے ہم نے محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ لوگوں، نبی کے دین کے ساتھ اور نبی کی عزت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ ایسے محبت کی جاتی ہے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمن نے افواہ اڑا دی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام دل چھوڑ بیٹھے ہیں، آپ شہید ہو گئے، اب ہماری زندگی کس کام کی؟ اب ہماری لڑائی کس کام کی؟ اب ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ چھوڑیے، لڑائی چھوڑ کر جو ہے وہ واپس جانے لگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے بارے میں آتا ہے، لوگوں سے کہا، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کدھر کو منہ اٹھا دیا ہے؟ کہا بس اب آپ کی زندگی ختم ہوگی، سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، کھیل ختم ہو گئی۔ کہنے لگے کیوں؟ لوگوں یاد رکھو، تم نبی سے محبت کرنے والے ہو، نبی سے اگر محبت کرنے والے ہو تو پھر سنو، موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مشن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تم بھی اسی مشن پہ اپنی جانیں دے دو۔ تم کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ اپنی جانوں کو تم نے کیا کرنا ہے؟ جس دین کے لیے، جس مشن کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی، تم بھی اسی دین کے اوپر جانے قربان۔ آؤ، واپس آؤ، پلٹو اور لڑو، اور لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں موجود ہے، حضرت انس بن نضر لڑتے لڑتے جسم کے اوپر پتہ نہیں کتنے وار کھائے اور کتنے زخم کھائے اور بالآخر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ایک اور صحابی، ایک عورت لونڈی تھی، وہ قتل ہو گئی۔ صبح کو خبر پھیلی کہ اس عورت کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کا واسطہ دیا، لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے بتلاؤ کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ایک نابینا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھا اور آگے کیا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے قتل کیا۔ کہا تو نے؟ نابینا بوڑھا آدمی عورت کو قتل کیا، اتنا بڑا ظلم؟ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ لونڈی کسی اور کی نہیں ہے، یہ میری اپنی ذاتی لونڈی ہے، یہ میری لونڈی ہے، اور اس لونڈی سے میرے 2 ہیرے جیسے خوبصورت بچے ہیں۔ میں اس عورت سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنے دونوں بچوں سے بھی شدید محبت کرتا ہوں، لیکن ہوا یوں ہے کہ یہ وہ عورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ کو برا کہتی تھی۔ میں نے اسے ایک دن منع کیا، یہ باز نہیں آئی، دوسرے دن منع کیا، یہ باز نہیں آئی، تیسرے دن منع کیا، یہ باز نہیں، رات اس نے پھر گستاخی کی، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کدال پکڑی اور اس کے پیٹ میں رکھی اور زور لگا دیا اور اس کے پیٹ کے آر پار کر دیا، میں نے اسے قتل کیا، آپ کی گستاخی کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنا تو سن کے آپ نے فرمایا، لوگو الا فاشہدوا،
لوگوں گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حجر، اس کا خون جو ہے وہ رائے گاں ہے، اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، یہ اسی کے لائق تھی۔ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ دنیا میں زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے خون کو رائے گاں قرار دیا۔ یہ علاج ہے گستاخ رسول کا کہ اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو دینی فریضہ ہی نہیں ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ کون نہیں جانتا کہ قانون موجود ہیں کہ کسی کی مذہبی شخصیات کے بارے میں کوئی بھی ہرزہ سرائی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گستاخی کی جائے۔ لیکن افسوس یہاں تو الو کا جو ہے وہ طوطی بولتا ہے، یہاں تو کسی کو معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو بات ہے وہ اسلام کے اوپر لگا دو، جو بات ہے وہ نبی کے اوپر لگا دو، جو بات ہے وہ نبی کے دین کے اوپر لگا دو، اور اس کو کوئی پوچھنے والا۔ آج ہمارا دین بھی لاوارث ہے اور ہم مسلمان بھی لاوارث ہیں، اور اس کی وجہ ہمارا اپنا ذاتی عمل ہے کہ کھوکھلا خالی محبت کا دعویٰ ہے اور حقیقی محبت کا نام و نشان جو ہے وہ موجود نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کا نام آ جائے اور وہاں نام کے اوپر ہمارے خون کا پسینہ خون جو ہے اس کا آخری قطرہ جو ہے وہاں پہ گر، لیکن ہم تو خالی زبان سے 2 کلمے کہنے کے لیے بھی تیار۔ کتنے کالم نگاروں نے کالم لکھے، کتنے میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے جو اتنی لمبی لمبی زبانیں نکال کر دن رات جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں، فضول بولتے رہتے ہیں، اور جس کے خلاف اور جس کی حمایت میں جی چاہتا بولتے رہتے ہیں، لیکن ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو ہے وہ 2 کلمے نہیں بولے گے، اس خبیث کے بارے میں 2 گالیاں نہیں نکالے گی، 24 گھنٹے بیٹھ کر جو ہے وہ بولنے والے 2 لفظ جو ہے وہ نہ بول سکے، تو پھر ایسا ہی ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نعوذ باللہ من ذالک وہ کریں، وہ تو ہمیں جھنجھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی ایمان کی رمق موجود ہے، ان میں کوئی دین کی محبت اور نبی کی محبت جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں کوئی محبت نہیں، آپ جو کرنا ہے کرتے رہو، ہمارے اندر کوئی محبت نام کیجیے۔ آئیے اپنے دین کی طرف واپس پلٹیے اور اپنے دین کے ساتھ سچی محبت کیجیے، اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ سچی محبت کیجیے۔ اگر اور کچھ نہیں تو اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ کیا کسی مسلمان نے تڑپ کر دعا بھی کی ہے یا اللہ ان خبیثوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ ہم سے کام لے، ہم ان کا کام تمام کر دیں؟ اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے تو یا اللہ تو اکیلا ہی ان کو کافی ہو جا، اللہ ان ظالموں سے اس زمین کو پاک کر دے۔ یہ نجس لوگ، گندے لوگ جو ہے وہ زمین کو گدلا کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے تڑپ کر بھی دعا کی؟ اب تو کوئی دعا بھی نہیں کرتا، کوئی قنوت نازلہ بھی نہیں کرتا۔ اب تو مسلمان کیسے ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ہمیں تو اس محبت کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت یہی ہے۔ آؤ آپ کے اوپر سچا ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد سچے اور صحیح طریقے سے آپ کی جو فرمودات ہیں اور آپ کی جو فرمان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے دکھاؤ، اور پھر جو آپ کا مشن ہے، جس طریقے سے تڑپ کر آپ نے اپنے مشن کے لیے سب کچھ وقف کر دیا، اسی طریقے سے اپنا آپ وقف کیجیے، پھر جو ہے وہ آپ کی سچی محبت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انت مع من احببت، جاؤ سچی محبت جس کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ساتھ بھی انہی لوگوں کا جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ درست فرما دے، ہمیں صحیح نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اور آپ کے دین پر اور آپ کی عزت اور ناموس پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرما دے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں جو خیر کی بات ہے ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ بہترین خوبصورت پروگرام جو ہے وہ سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو اور ان کی کوششوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ان کو دین دنیا میں دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے، اور مزید اس طرح کے دینی پروگرام خوبصورت انداز میں منعقد کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ سوال ہیں، دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پہلا سوال یہ ہے، قرض دور کرنے کے لیے مناسب عمل وظیفہ بتلا دیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض جب لیا جائے تو اسی وقت پکی اور سچی نیت کی جائے کہ میں اپنا قرض ادا کرنا ہے، اس لیے لے رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی سچے طریقے سے نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کا قرضہ جو ہے وہ دور ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یہ دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ دعا ہے۔ یہ مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کثرت کے ساتھ شدت کے ساتھ اہتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قرضہ جو ہے وہ دور فرما دیں گے۔ قسطوں پر کوئی چیز لینے کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس مسئلہ میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ قسطوں کا جو کاروبار کیا جاتا ہے اس میں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ وہ قسطوں کا کاروبار جس میں قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ ہوتا ہے، یہ قسطوں کا کاروبار بالاتفاق ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اگر یہ جرمانہ نہ ہو تو پھر علماء کے دو موقف ہیں، بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا اور بعض نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ جن لوگوں نے جائز قرار دیا ہے انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں، جن لوگوں نے جائز قرار دیا انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں، اگر 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ قسطوں کا کاروبار ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ وہ 3 شرطیں یہی ہیں، ایک شرط تو یہی کہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ بینک سے یا تاجر سے قرضہ لے کر سامان نہ خریدا جائے، بلکہ جو کمپنی کاروبار کر رہی ہے اس کے پاس سامان موجود ہے اس سے قسطوں کے اوپر سامان لیا جائے۔ بینک بھی یہی کام کرتا ہے نا، مکان لے کر قسطوں پہ دے دیتا ہے، لیکن بینک کے پاس گھر مکان موجود نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ پیسہ دے کر مکان اسی وقت خریدتا ہے اور مکان آپ کو دیتا ہے، گویا کہ مکان نہیں دیا، اس نے کیا دیا ہے؟ پیسے دیے، اور پیسے کے اوپر بڑھا کر سود جو ہے وہ وصول کر لیتا ہے قسطوں کی شکل میں۔ تو بینک سے یہ معاملہ نہ کرے، کسی تاجر سے یہ معاملہ نہ کرے۔ یعنی تاجر کے پاس پیسے موجود ہیں، مجھے ایک گاڑی چاہیے تو میں اس کو کہتا ہوں گاڑی لے دو حضرت جی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گاڑی 10 لاکھ کی ہے، آپ نے قسطوں میں مجھے 12 لاکھ دینے، تو اس آدمی نے گویا کہ گاڑی نہیں دی، مجھے 10 لاکھ قرضہ دیا ہے اور سود کے ذریعے سے 12 لاکھ مجھ سے وصول کرنا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی موجود ہے، وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس سے قسط پر گاڑی لے لی جائے، چاہے کم قیمت پر یا زیادہ قیمت پر، تو یہ جائز ہو جائے گی۔ یہ دوسری شرط ہے کہ بینک سے اور تاجر سے معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ جو صاحب دکان چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان سے یہ معاملہ کیا جائے۔ تیسری شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے قسطوں پہ طے کر لیا تو قسطیں ہی ادا کرنی ہے، دوبارہ نقد سودا نہیں کرنا۔ اگر نقد کر لیا ہے تو نقد ہی کرنا، دوبارہ قسطوں میں نہیں کرنا، یعنی جو سودا ہو گیا اس کو چینج نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں شرطوں کا لحاظ رکھ لیا جائے تو بعض اہل علم کے نزدیک یہ قسطوں کا کاروبار جو ہے وہ درست ہے۔ بہرحال یہ مشکوک چیز ہے، اگر کوئی بچ سکتا ہے تو بچنا چاہیے، اگر کوئی کرنا چاہے تو ان 3 شرطوں کا لحاظ رکھ کے کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ جو لوگ یہ قسط لیٹ ہونے پر، پیسے زیادہ ہونے پر جو ہے اس کو سود قرار دیتے ہیں، قسطوں کے اوپر پیسے جو زیادہ ہوتے ہیں اس کو سود قرار دیتے ہیں، یہ سود نہیں بنتا۔ سود ہوتا ہے پیسے کے اوپر پیسہ بڑھانا، جنس کے اوپر جنس بڑھانی۔ یہ یاد رکھیے، یہ بڑا اصول ہے سود کا۔ سود ہر چیز میں نہیں ہے، سود کی کچھ جنسیں ہیں، ان میں سے ایک جنس پیسہ بھی ہے۔ 100 روپے کے عوض 110 روپے لینا کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اس میں مدت ہو مدت نہ ہو، شریعت کہتی ہے یہ سود ہے۔ آپ 100 روپیہ ابھی دیں اور 110 روپے ابھی لے لیں، یہ 10 روپے زائد کیا ہیں؟ سود ہے۔ اس میں درمیان مہینے کی مدت ڈالنا، یہ تب بھی سود ہے۔ جنس کے اوپر جنس بڑھا کر لینا یہ سود ہوتا ہے۔ چیز کے اوپر پیسے لے لیں، چیز کے اوپر، یہ سود نہیں ہے۔ یہ مائک ہے نا، مائک ایک دکان سے 100 روپے کا ملتا ہے، دوسری دکان سے یہی مائک 150 روپے کا ملتا ہے، تیسری سے 200 روپے کا ملتا ہے، تو یہ سود ہے؟ یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا بیچنے کا انداز۔ وہی آدمی کہتا ہے مجھ سے ادھار لے لو، میں 200 کا دیتا ہوں، نقد مل رہا ہے 100 کا، میں ادھار 200 کا دیتا ہوں، تو اس نے چیز کے اوپر پیسے بڑھائے ہیں، پیسے کے اوپر پیسے نہیں بڑھائے۔ تو چیز کے اوپر پیسے بڑھانے میں سود نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کو سود کہتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ مدت بڑھا دی تو آپ نے پیسے بڑھا دیے تو سود ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. مدت کے اوپر پیسے بڑھائے جائیں اور جنس بھی ساتھ میں ایک ہو. جب جنس ایک ہو اور وہ سود والی جنس ہو تو پھر سود ہوتا ہے، وگرنہ سود نہیں ہوتا. سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا، ایک طرف 1 کلو سونا اور ایک طرف 1.5 کلو سونا. وہ کہتا میرا سونا اچھا ہے لہذا میں کلو دوں گا، میرا سونا ردی ہے میں 1.5 کلو دوں گا. تو یہ درست نہیں ہے. شریعت کہتی ردی ہے اچھا ہے، سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا تو برابر برابر. جیسے ہی تھوڑا سا اضافہ کرو گے سود پیدا ہو جائے. تو یہ سود کی کچھ جنسیں ہیں، ہر جنس میں سود نہیں ہوتا. لہٰذا چیز کے اوپر جتنے مرضی پیسے بڑھا لیے جائیں شریعت اس سے منع نہیں کرتی. مناسب بڑھائے جائیں اچھی بات ہے، زیادہ بڑھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے. تو بہرحال میں نے دونوں رائے ذکر کر دی ہیں. کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں. جنہوں نے جائز کہا انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں، ان 3 شرطوں کی شکل میں جائز ہے، اس کے علاوہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. اگر بیوی فوت ہو جائے تو کیا بیوی غیر محرم ہو جاتی ہے؟ کیا بیوی کو غسل نہیں دے سکتا یعنی اس کا شوہر؟ جی ہاں، یہ لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے یا بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر اس کا شوہر نہیں رہتا، وہ اس کا غیر محرم بن جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. کس نے کہا؟ کیوں نہیں وہ شوہر رہتا؟ کس نے کہا فوت ہونے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر طلاق ہو گئی تو کیا وہ شوہر اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا؟ وارث ہے، اس کے بچوں کا وارث ہے، اس کی جائیداد کا وارث ہے، اس کے کفن دفن کا وارث ہے، اس کے تمام چیزوں کا وارث. لہٰذا یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، مرنے سے ختم نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن اگر یہ دونوں مسلمان ہیں تو جنت میں بھی اللہ کے فضل سے میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں جائیں گے. اگر رشتہ ختم ہوگا تو ایک جائے گا دوسرا نہیں جائے گا. قیامت کے دن یہ بیوی کسی اور کو مل جائے گی. تو یہ رشتہ ختم نہیں ہوا، قائم اور دائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، عائشہ کیوں گھبراتی ہے؟ ایک دن سر درد ہو رہا تھا اور سر باندھا ہوا تھا میں. عائشہ کیوں گھبرا رہی ہے؟ اگر تو فوت ہو گئی تو تجھے میں غسل دوں گا، تجھے میں کفن دوں گا، تجھے میں دفناؤں گا. یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا. اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء نے غسل دیا، ان کی بیوی حضرت اسماء نے غسل دیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دی. یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. معلوم نہیں ان لوگوں کو کہاں سے مل گیا ہے کہ جیسے ہی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں. سجدہ صاحب کا شرعی طریقہ بتلا دیں، کن صورتوں میں سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے؟ سجدہ صاحب جو ہے 2 قسم کی انسان کو نماز میں بھول ہوتی ہے. یا تو نماز میں رکن رہ جاتا ہے، مثلا رکوع کرنا تھا رکوع نہیں کیا، قیام میں سیدھا سجدے میں چلا گیا، پھر سجدے میں جا کر یاد آیا میرا تو رکوع رہ گیا، یہ رکن رہ گیا. ایک سجدہ کیا دوسرا کرنے سے پہلے سیدھا کھڑا ہو گیا، سجدہ رہ گیا، یہ رکن ہے. نماز میں اگر رکن رہ جائے تو اس رکن کو اسی جگہ پہ ادا کرنا ضروری ہے. اگر وہاں پہ ادا نہ کیا جائے تو وہ رکعت خراب ہو جائے گی. لہٰذا مثلا پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں رکوع بھول گیا، سجدے میں چلا گیا، دونوں سجدے کر لیے، اب اٹھنے لگا تھا تو اسے یاد آیا کہ میرا تو رکوع رہ گیا. اس کے ذمہ کیا لازم ہے؟ وہ وہیں سے واپس آئے اور رکوع کرے، اور رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور پھر 2 سجدے کرے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے. اب یہ عمل کرنے کے بعد اس کی نماز درست ہو گئی. جو کام زیادہ ہوئے ہیں اس کی جگہ پہ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے اور پھر سلام پھیر. یہ 2 سجدے صاحب رکن رہ جانے کی شکل میں. اگر رکن نہیں رہا، التحیات رہ گیا پہلا، یعنی دوسری رکعت میں جو تشہد ہم بیٹھتے ہیں یہ التحیات رہ گیا. اس کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی انسان سیدھا کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو جائے، اب دوبارہ اس کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے. اس کے لیے انسان نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے اللہ اکبر کہہ کے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو اور سلام پھیر دے. یہ سجدہ صاحب ہو جائے گا. اسی طریقے سے نماز میں غلط فہمی ہو گئی، میری 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 2 رکعتیں ہوئی، کوئی پتہ سمجھ نہیں آ رہی، تو انسان کہتا ہے چلو تیسری میں شک ہے اس کو چھوڑ دو، 2 تو ہوئی ہیں نا، 2 پڑھنے کے بعد تیسری رکعت پڑھ لی پھر چوتھی پڑھ لی. تو اس شک کو دور کرنے کے لیے پھر آخر میں 2 سجدے کر لیں. التحیات بیٹھا ہوا ہے اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر دے. اس طریقے سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کی بنا پر انسان کو جو ہے وہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور وہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کر لے یہ بھی درست ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کر لے تب بھی درست ہے. سلام دونوں طرف پھیر دیا پھر اللہ اکبر کہے
اور سجدہ کرے پھر اٹھ جائے پھر اللہ اکبر کے سجدہ کرے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیر دے. یہ دونوں طریقے سجدہ صاحب کرنے کے درست ہیں، صرف افضلیت میں اختلاف ہے کہ پہلے سجدہ کرنا افضل ہے یا کہ سلام کے بعد اب کرنا افضل ہے. اس کی بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ دونوں طرح جیسے بھی انسان سجدہ صاحب کر لے انشاءاللہ سجدہ صاحب اس کا درست مان لیا جائے گا. بچے کا عقیقہ کس دن کرنا چاہیے؟ 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن؟ اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے. بچے کا عقیقہ جو ہے وہ تذبح عنہ یوم سابعہ، حدیث میں آتا ہے 7ویں دن جو ہے وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے. 7ویں دن کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا صاحب حیثیت کے لیے. جو صاحب حیثیت ہے وہ جان بوجھ کر 7ویں دن سے لیٹ نہ کرے. اصل عقیقہ 7ویں دن ہی ہے. ہاں جو آدمی غریب آدمی ہے، معذور ہے، اس کے پاس ہمت ہی نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ نہ کرے. وہ جب ہمت ہو اسی وقت کر دے، اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لے. جب ہمت ہو پہلی فرصت میں کر دے، اس وقت ادا ہو جائے گا. لیکن اصل عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہے. جان بوجھ کر اس کو ایک دن لیٹ کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. 14ویں دن یا 21ویں دن کرنا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور کچھ ساتھ کوئی سوال کرنا چاہے تو کھڑا ہو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام. سجدہ صاحب کی جی جی امام صاحب یعنی کہ کوئی رکعت میں اس کو شک ہے تو پیچھے سے مقتدی آواز دیتے ہیں سبحان اللہ کی، کیا رکعت کوئی کم ہو جاتی ہے اوپر ہو جاتی ہے، لیکن پیچھے سے آواز دے دیتے ہیں مقتدی، امام صاحب کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے. امام صاحب کو شک ہے لیکن پیچھے مقتدی کو شک نہیں ہے کہ رکعت پوری ہوگی، کیا وہ امام شک اپنے شک کی بنا پر سجدہ صاحب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں کرنا چاہیے. جب وہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کا شک جو تھا وہ غلط تھا. کھڑا نہیں ہوا یعنی کھڑا ہونے لگا تھا بیٹھ گیا، اسی وقت اگر معمولی سا ہلا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بے شک نہ کرے. لیکن اگر زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ عمل کر لیا اور اس کو بہت زیادہ یقین تھا کہ رکعت میری ایک رہتی ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا پیچھے سے سبحان اللہ کہا گیا پھر وہ بیٹھا ہے تو سجدہ صاحب کر لے تاکہ جو غلط فہمی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے. یعنی معمولی سا ہوا ہے تو سجدہ صاحب چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر زیادہ عمل ہو گیا ہے تو اس میں سجدہ صاحب جو ہے وہ کر لینا چاہیے تاکہ اشکال ختم ہو جائے. السلام. شیخ محترم سوال یہ ہے کہ ایک بھائی ہیں، ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کی اور ان کی جو دوسری والدہ ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ پہلے جو بیوی ہے ان کے بیٹے کا دوسری بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہاں، ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسری شادی کی اور دوسری شادی جس عورت سے کی ہے اس کے پچھلے خامد سے بچے موجود ہیں. اس کے اپنی پہلی بیوی سے بچے موجود ہیں اور اس عورت کے پہلے خامد سے بچے موجود ہیں، تو دونوں نے آپس میں شادی کر لی تو اس کے بچوں کا اس کے بچوں کے ساتھ آپس میں کوئی رشتہ نہیں. یہ شوہر اور وہ بیوی تو بن گئے، دونوں میاں بیوی بن گئے ہیں، لیکن اس عورت کے بچوں کا اس شوہر کے بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. دونوں آپس میں کچھ نہیں لگتے. ٹھیک ہے وہ ایک رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے اس کے بچے اس کے شوہر کو والد کہتے ہیں اور اس کے بچے اس عورت کو جو ہے وہ ماں کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ ان بچوں کا ان بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. چلو میاں بیوی کے ساتھ تو رشتہ قائم ہو گیا، وہ ماں بن گئی، لیکن بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. تو لہٰذا یہ بچے آپس میں اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. شوہر کا بیٹا ہے اور عورت کی بیٹی ہے تو یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں. اس کے الٹ بھی ہو، شوہر کا بیوی کا جو ہے وہ بیٹا ہے اور شوہر کی بیٹی ہے، دونوں آپس میں شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں، اس میں جائز ہے. کیا سوال مطلب 7ویں دن ہی کرنا ہے، اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں 7ویں دن ہی کرنا چاہیے. نام وغیرہ پہلے رکھ سکتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن نام رکھنا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے. 7ویں دن ہی سنت ہے، یہی اصل ہے. السلام. کچھ لوگ شادی سے پہلے ایک دن پہلے عقیقہ کرتے ہیں کہ شادی کا کھانا بھی ہو جائے گا ساتھ اور ایسے میں ولیمہ پہلے کرتے ہیں؟ نہیں، عقیقہ شادی کے پہلے جو جس کو مہندی کہتے ہیں، مہندی میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کرتے ہیں. نام اس کو جو ہے وہ عقیقہ کا دے دیں، بتا دیں کہ ہم نے آج عقیقہ کرنا ہے، کر لیں. لیکن یہ کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو اصل عقیقہ 7ویں دن ہے. اس کے بعد وہ صدقہ تو قبول ہو جائے گا لیکن اصل عقیقہ نہیں رہے گا. اس لیے عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہے. اسے بغیر ضرورت کے بالکل لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ہمت نہ ہو. اگر ہمت نہیں ہے تو لیٹ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہمت ہے تو پھر ایک دن کی تاخیر بھی درست نہیں. 8ویں دن بھی عقیقہ کرنا جو ہے وہ غلط ہے. 8ویں دن بھی نہیں کرنا چاہیے، 7ویں دن ہی اصل عقیقہ ہوتا ہے
उसी दिन जो है वो अकीका करना चाहिए। बाकी किसी भी मुनासबत के मौका पर अकीके को साथ में शामिल कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अकीके के जानवर अलहदा ज़बह करने होने चाहिए। बेटा है तो 2 जानवर और बेटी है तो 1 जानवर जो है वो ज़बह करना चाहिए स्पेशल अकीके के नाम पे। क्या वो शादी के बाद भी अकीका हो सकता है या पहले ही बस शादी? मैंने बतलाया 7वें दिन असल बच्चे के पैदा होने के 7वें दिन है। अगर नहीं हुआ तो अब जब मौका मिला कर दे, अब जब मौका मिला कर दे, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल, जब मौका मिला उस वक्त कर दे। लेकिन असल हकीका 7वें दिन है, उसका शादी के साथ कोई तल्लक नहीं। अस्सलाम। एक बंदा है, उसने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी, तो उसके बाद उसका दोबारा उसके साथ निकाह करना ठीक है या गलत? 3 तलाक़ें अगर तो अलहदा दी हैं, अलहदा 3 तलाक़ें हो गई हैं 3 मुख्तलिफ औकात में, तो वो उसकी बीवी नहीं रही और वो उसका शौहर नहीं रहा और वो दोनों आपस में किसी सूरत में शादी नहीं कर सकते। दोबारा सुलह का कोई चांस नहीं। सिर्फ एक चांस होता है कि वो औरत ख़ुद ब खुद आगे किसी जगह पे शादी करे और इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि उनकी भी अनबन हो जाए और वो दूसरा शौहर या तो फौत हो जाए या उसको तलाक दे दे। अब ये पहले शौहर के साथ दोबारा शादी कर सकती है अगर वो शादी इस नीयत से नहीं की गई। शादी बसने के लिए की गई है, रहने के लिए की गई, लेकिन इत्तेफाक से नहीं बन सकी तो तलाक हो गई है, तो वो औरत जो है वो पहले शौहर से दोबारा शादी कर सकती है। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।